الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز اور محترم میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم کے فضل و کرم سے آج پھر ہم ماہانہ درس قرآن کے سلسلہ میں سجائی جانے والی اس عظیم الشان محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے۔ یہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے اور ہر مسلمان کو ان مسائل کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ آج ہم نے طلاق کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت اسلامیہ نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، کوئی ماحول ہو، کوئی پہلو ہو، شریعت ہمیں ہر پہلو پر رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انسان کی جو عائلی زندگی ہے، خاندانی زندگی جو ہے یا ازدواجی لائف جو ہے، شریعت اسلامیہ نے اس عرصے کو گزارنے کے لیے
یا اس زندگی کو سنوارنے کے لیے بڑے اہم اصول بیان کیے ہیں۔ اگر بندہ ان کو سمجھ لے اور ان پر عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کا عام طور پر زیادہ عرصہ جو ہے وہ ازدواجی لائف کے طور پر گزارتا ہے، اور جس طرح وہ روایت بڑی مشہور ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علم کی فرضیت بیان کی گئی ہے یہ بندے کی ضرورت کے مطابق اور وقت کے مطابق آہستہ آہستہ فرض ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے تو اس پر نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ پھر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس پر رمضان کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ پھر اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا اس پر ضروری ہے۔ پھر جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، اولاد ہوتی ہے تو اولاد کے حقوق، تو یہ ساری چیزیں ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً اس پر فرض ہوتی رہتی ہیں، جن کو سیکھنا اس کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو ہر شادی شدہ بندے کے لیے یا وہ جو ان قریب شادی کروانے والا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ نکاح کے مسائل بھی سیکھے اور طلاق کے مسائل بھی سیکھے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے کے ساتھ گزار سکے اور کسی قسم کا مسئلہ یا حادثہ اس کے ساتھ پیش نہ آئے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر طلاق اور اس کے مسائل پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور اس کے تفصیلی احکامات اللہ کریم نے بیان کیے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت گزر جائے، یہ طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے، آگے میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں طلاق رجعی کسے کہتے ہیں۔ ان کی عدت گزر جائے، اب تمہارے پاس دو صورتیں ہیں، یا تو اچھے طریقے کے ساتھ ان کو روک لو یا پھر اچھے طریقے کے ساتھ ان کو چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو زبردستی جبراً اپنے پاس روکے نہ رکھو، اور اللہ کی حدوں کو پامال نہ کرو۔ جو ایسا کرے گا فقط ظالم نفسا، وہ اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے مسائل طلاق کے قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث طیبہ کے اندر اگر دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر دو چیزیں ذکر کی۔ ایک وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی پسندیدہ چیز ہے، اور دوسری وہ چیز بیان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ غلام آزاد کرے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ طلاق دے۔ یہ طلاق اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک اور مقام پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمام حلال چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔
کتنی چیزیں حلال ہیں، بے شمار ہیں، انسان شمار نہیں کر سکتا، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، ان حلال چیزوں کے اندر اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن وہ جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے، یعنی شیطان لعین، اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ دو میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دی جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شیطان اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور مختلف سمتوں میں اپنے لشکر بھیجتا ہے، اور اس کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے والا اس کا چیلا یا شیطان وہ ہوتا ہے جس نے سب سے بڑا کام کیا ہو، جس کا فتنہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ واپس آتے ہیں، وہ باری باری پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی تو نے کیا کیا ہے؟ وہ سارے اپنے اپنے کام بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے، وہ اپنا کام بتاتا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں تو نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اب ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آج یہ کیا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ شیطان اسے پیچھے سے بلا کر اپنے قرب میں بٹھا لیتا ہے، اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ ایک طلاق جو ہے یہ اللہ کا تو ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن شیطان اتنا پسند کرتا ہے کہ جس نے طلاق دلوائی ہو، یا اس کا وہ شیطان جو اس کام پر مامور ہوتا ہے، جو جا کے یہ خوشخبری دیتا ہے اسے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا ہے، جدائی کروا دی ہے، تو اسے وہ اپنا قرب دیتا ہے، اسے قریب بلا لیتا ہے اور اسے خوش ہو کے کہتا ہے کہ تو نے بڑا کام کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ طلاق دینا شیطان کو راضی کرنے کے مترادف ہے، اس قدر اس کا یہ پسندیدہ عمل ہے اس کے نزدیک۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے، تحمل، بردباری، درگزر کرنا یا برداشت کرنا، یہ بہت کم ہے۔ قوت برداشت انتہائی کم ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر میاں بیوی اگر کسی بات پر جھگڑ پڑے تو ان میں جو پہلی بات یا پہلا تقاضا ہوتا ہے وہ طلاق کا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض عورتیں جو ہیں وہ جب شوہر کے ساتھ جھگڑا کرتی ہیں تو اسے وہ اتنا مجبور کر دیتی ہے طلاق دینے پر کہ بیچارہ سمجھتا ہے میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ لڑائی ہوتی ہے، تانے ماریں گی، اسے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ دھمکیاں لگائیں گی اور مختلف قسم کی باتیں کریں گی کہ دے طلاق، جے اپنے پیو دے تے دے طلاق، جے تم مرد دا پتر ہے تے دے طلاق۔ اس طرح کی باتیں بھی سننے کو آتی ہیں، اس طرح کا مطالبہ ہوگا۔ لیکن سنیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ جو اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر کے طلاق کا تقاضا کرتی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ لم ترح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ جنت کی خوشبو کے بارے میں فرمایا کہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ ابھی جنت اتنی دور ہوگی کہ 500 سال لگیں گے جنت میں جانے میں، لیکن وہاں سے اس کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو بغیر وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گی۔ اس قدر یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور یہ جو طلاق ہے کیا؟
طلاق کا لغوی معنی ہوتا ہے اٹھا دینا، پابندی کو اٹھا دینا، قید اٹھا دینا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جب بندہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو نکاح کی وجہ سے وہ عورت اس شخص کی پابند ہو جاتی ہے۔ یہ جو پابند ہوتی ہے، اس پابندی کو اٹھانے کا نام طلاق ہے۔ طلاق کے ذریعے ان تمام پابندیوں کو اٹھا دیا جاتا ہے جو نکاح کی وجہ سے لازم آتی ہے، یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے نکاح کی پابندی ختم ہو جاتی ہے وہ طلاق ہے۔ اب طلاق کا حکم یہ ہے کہ شوہر بیوی پر اور بیوی شوہر پر حرام ہو جاتے ہیں۔ جب طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد شوہر بیوی پر حرام ہے اور بیوی شوہر پر حرام ہے۔ یہ طلاق کا حکم ہے۔ طلاق کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ ایک ماہر مفتی جو ہوتا ہے طلاق کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کی بالمشافہ ضرورت پڑتی ہے۔ عام طور پر دارالافتاء میں چلے جائیں جہاں مفتیان کرام بیٹھے ہوتے ہیں مسائل کے حل کے لیے، تو وہ زبانی کلامی طلاق کا مسئلہ نہیں بتاتے۔ جو صورت واقع ہوتی ہے وہ زبانی نہیں بتاتے، وہ شوہر کو بھی بلاتے ہیں، بیوی کو بھی بلاتے ہیں، اور ان کی علیحدہ علیحدہ بٹھا کر دونوں کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر وہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ یہ اس قدر پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے۔ میں یہاں پر سادہ سے کچھ مسائل عرض کروں گا تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، بڑی توجہ رکھیے گا، بڑے سمجھنے والے یہ مسائل ہیں۔ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 طلاق احسن، نمبر 2 طلاق سنت، نمبر 3 طلاق بدعت۔ پہلی قسم جو ہے طلاق احسن۔ طلاق احسن کا طریقہ یہ ہے، اچھا پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے، یہ سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان طلاق سے بچے۔ ہر سمجھدار بندہ یہ کم از کم جانتا ہوتا ہے کہ اگر میری زوجہ کو کسی بات پر غصہ آتا ہے تو میں نے اس کا غصہ کیسے ٹھنڈا کرنا ہے۔ اسے اپنا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کسی بات پر غصہ آ جائے تو میں نے اپنا دماغ، اپنا ہاتھ، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ سے کہ مجھے بتاؤ پہلوان کسے کہتے ہیں، پہلوان کون ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلوان وہی ہوتا ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، مد مقابل کو پچھاڑ کے رکھ دے۔ فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے، غصے میں آئے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، وہ پہلوان ہے۔ تو ہر ذی شعور بندہ، ذی فہم بندہ وہ اس بات کی بھی کوشش کرے کہ مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کی علماء نے بھی بڑی صورتیں بیان کی ہیں۔ اگر کھڑا ہے تو غصہ آ گیا بیٹھ جائے، بیٹھے بیٹھے غصہ آیا تو لیٹ جائے، اس سے بھی حل نہیں ہو رہا گھر سے باہر چلا جائے۔ اگر سمجھتا ہے کہ گھر میں رہا تو غصہ زیادہ آئے گا، مزید کام بگڑے گا، تو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا جائے، کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر چہل قدمی کرے، جب غصہ ٹھنڈا ہو تو گھر آ جائے۔ عام طور پر جو طلاق ہوتی ہے یہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں وہ جی قاری صاحب غصہ بڑا چڑھا ہوا تھا، اس وقت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے بس طلاق دے دی ہے۔ تو ان کوئی گنجائش ہے تو دسو، کوئی راہ کڈو ہن ساڈے واسطے۔ جدو راہ نہیں نکلتا تو پھر دوجے راہ ٹر پیندے نے، ادھروں پھر انہوں نے راہ ملتا ہے کہ جناب ایک دیگ پکاؤ، سانو بھی کھواؤ تو محلے داراں نوں کھواؤ تو بیوی نوں گھر لے آو۔ حالانکہ شریعت میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک تو ہے نا کہ علماء کا اختلاف ہے جناب اس بارے میں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس طرح ہوگا، بعض کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ اس طرح کے مسئلے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، کسی کا قول ہی نہیں ہے کہ جناب بیوی کو 3 طلاقیں دے دیے تو اب دیگ پکاؤ اور بیوی کو گھر لے آؤ۔ یہ ہمارے زمانے کے لوگوں کا ایک اختراعی مسئلہ ہے جو شریعت پر بھی افتراء ہے، اور ایسا کرنے والے بندے ساری زندگی زنا کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب بندے کو غصہ آئے اور بات طلاق کی نوبت تک چلی جائے تو اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرے اور سوچے سمجھے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے۔ ورنہ عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے
یہ غصے کی حالت میں کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ بعد میں ساری زندگی بندے کو پچھتانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ پہلی قسم ہے طلاق احسن۔ طلاق احسن کا مطلب یہ ہے کہ وہ طہر جس میں جماع نہیں کیا۔ طہر ان ایام کو کہتے ہیں جن ایام میں عورت پاک ہوتی ہے، حالت حیض میں نہیں ہوتی۔ وہ جو پاکیزگی کے ایام ہوتے ہیں ان ایام کو ایام طہر کہتے ہیں۔ وہ طہر جس میں مرد نے اپنی زوجہ سے جماع نہیں کیا، اس طہر میں ایک طلاق دے۔ کتنی طلاقیں دے جی؟ ایک طلاق دے اور چھوڑ دے۔ جب اس کی عدت گزر جائے گی وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ ایسا طہر جس میں جماع نہیں کیا اس میں کتنی طلاقیں دے؟ ایک طلاق دے اور اس کو چھوڑ دے۔ جب عدت گزر جائے گی وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب وہ چاہے تو آگے جس کے ساتھ مرضی نکاح کرے اور یہ بھی چاہے تو جس کے ساتھ مرضی نکاح کرے۔ یہ طلاق کی سب سے بہترین صورت ہے۔ سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ بندہ ایام طہر میں ایک طلاق دے اور اس کے بعد چھوڑ دے۔ جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینا ہی ضروری ہے، 3 طلاقوں کے بغیر تو گزارے ہی نہیں ہے۔ 3 ضروری نہیں ہے، ایک طلاق سے بھی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو ایک طلاق دے، چھوڑ دے، جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ طلاق کی دوسری صورت ہے طلاق سنت۔ طلاق سنت کا طریقہ یہ ہے، ایسا طہر جس میں جماع نہیں کیا اس میں طلاق دے اور چھوڑ دے۔ پھر حیض آئے گا، اس کے بعد جب پھر پاکیزگی کے ایام آئیں گے دوسرا طہر جب آئے گا ایک طلاق اس میں دے، پھر چھوڑ دے۔ پھر جب تیسرا طہر آئے گا تو تیسری طلاق اس میں دے، یعنی ہر طہر میں ایک ایک طلاق دے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہر طلاق کے بعد اسے کافی دن سوچنے کو بھی مل جائیں گے کہ میں نے اب اگلی طلاق دینی ہے یا رجوع کرنا ہے۔ تو یوں ہر طہر میں ایک طلاق دے، تو جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ تیسرا طریقہ ہے طلاق بدعت۔ طلاق بدعت عام طور پر جو ہمارے زمانے کے اندر رائج ہے، ادھر لڑائی ہوئی 3 طلاقاں کٹ ماری، یعنی تین طلاقیں اکٹھی دے دینا۔ وہ چاہے ایک طہر میں دے، چاہے ایک دن میں دے، چاہے ایک مجلس میں دے، چاہے ایک سانس میں دے، چاہے ایک جملے کے ساتھ دے، تینوں طلاقیں اکٹھی دینا یہ طلاق بدعت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، 3 طلاقیں اکٹھی دینے والا بندہ گناہگار بھی ہوتا ہے۔ جو بندہ 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے وہ گناہگار بھی ہوتا ہے، تینوں طلاقیں اکٹھی دینے کی وجہ سے۔ حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور میں اکٹھی دے دی ہیں، عرض کی اکٹھی دے دی ہیں۔ آپ غصے میں کھڑے ہو گئے، یعنی اتنا غصہ آیا کہ آپ غصے میں بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے، اور فرمایا کہ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، کہ بھائی تم نے طلاقیں دینی تھی تو کم از کم میرے ساتھ آ کے مشورہ تو کرتے، آ کے طریقہ تو پوچھتے کہ یا رسول اللہ میں نے طلاق دینی ہے کیسے دوں، تو تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑانے والے ہو۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی، میں نے غصے میں آ کر جا تینوں 100 طلاقیں دے دی ہیں۔ اب کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ وہ جس طرح ہمارے لوگ آ کر کہتے ہیں علامہ صاحب قاری صاحب میں بیوی نو غصے 3 طلاقاں دے بیٹا، ان کوئی راہ نکل دی، کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ ہمارے بندے تو 3 دے کے پوچھتے ہیں، وہ 100 دے کے پوچھ رہا تھا، اس نے 100 طلاقیں دی۔ آقا کونین پھر جلال میں آ گئے، ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہو، مذاق کرتے، اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جو 100 طلاقیں تم نے دی ہیں ان میں سے 3 طلاقیں نافذ ہو گئی ہیں، تیری بیوی تیرے نکاح سے نکل گئی ہے، اور باقی 97 طلاقوں کا بوجھ یا ان کا گناہ وہ تیرے کندھوں پر ہے۔
کہ طلاقیں تو 3 تھی اور تو نے 100 دی ہیں، 3 طلاقوں سے بیوی بائنا ہو گئی، جدا ہو گئی، اور باقی 97 طلاقوں کا بوجھ، ان کا گناہ جو ہے وہ تیرے کندھوں پر ہے۔ یعنی کہ یہ تینوں طلاقیں اکٹھی دینے والے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والا قرار دیا ہے، اور یہ گناہ بھی ہے تینوں طلاقیں اکٹھی دینا۔ اب الفاظ کے اعتبار سے طلاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صریح اور ایک ہے کنایا۔ صریح وہ الفاظ ہیں جو بالکل واضح ہوتے ہیں، جن کا معنی پوشیدہ نہیں ہوتا، واضح، جیسے بندہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں نے طلاق دے دی ہے، یہ اس میں طلاق کا لفظ آتا ہے، یہ صریح الفاظ ہے۔ اسی طرح اردو کے اندر جو ہے وہ یہ کہنا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، یہ بھی صریح الفاظ ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اپنی بیوی کو کہ میں نے تمہیں فارغ کر دیا، میں نے تمہیں فارغ کیا، یہ بھی صریح الفاظ ہے اردو میں۔ یہ ہے طلاق کے صریح الفاظ۔ اچھا، اب ان کا حکم کیا ہے؟ جب بندہ صریح الفاظ کے ساتھ بیوی کو طلاق دیتا ہے، 1 طلاق دے یا 2 طلاقیں دے، ان کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 یا 2 طلاقیں دینے کے بعد بندے کے پاس رجوع کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، 1 طلاق دینے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، 3 حیض گزرے، اس کی عدت مکمل ہو گئی تو یہ اس کے نکاح سے نکل گئی۔ عدت مکمل ہونے سے پہلے اگر وہ چاہتا کہ میں رجوع کروں تو وہ کسی بات کے ذریعے، کسی کام کے ذریعے، کسی فعل کے ذریعے رجوع کر سکتا تھا۔ وہ کہتا کہ میں نے تم سے رجوع کیا لہذا واپس آ جاؤ، یا بیوی میکے گئی تھی، اسے وہاں سے جا کر صرف لے آیا تو یہ بھی رجوع ہے، اس کے ساتھ ہنس کے کوئی بات کر لی یا صلح صفائی کر لی تو اس کو رجوع ہی شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر عدت گزر گئی تو عدت گزرنے کے بعد دوبارہ سے نکاح کے ساتھ رجوع کرنا یہ ضروری ہوگا۔ 2 چیزیں ہیں، 1 یا 2 طلاقیں دی تھی، ان کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ ان کے بعد بندے کے پاس رجوع کا اختیار ہوتا ہے۔ اب رجوع کی 2 صورتیں ہیں، یا تو عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر رہا ہے تو یہ ویسے ہی ایک بات کیا کہ بھائی میں نے تم سے رجوع کیا تو رجوع ہو گیا، اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ عدت مکمل ہونے کے بعد اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اب اس کے ساتھ نکاح کرے گا، نئے حق مہر کے ساتھ، گواہوں کی موجودگی میں، جس طرح پہلے نکاح ہوا تھا اس طرح نکاح کر کے اسے اپنے گھر لا سکتا ہے۔ یہ طلاق رجعی کا حکم ہے۔ اچھا، طلاق رجعی میں 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، اگر 1 دی ہے اور رجوع کر لی ہے، اب بندے کے پاس باقی صرف 2 بچی ہیں۔ 1 اس نے دے لیا، کل 3 طلاقیں تھیں، 1 دے لی ہے، باقی اس کے پاس 2 بچی ہیں۔ اب زندگی کے کسی موقع پر اگر وہ 2 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یا پہلے اس نے 2 طلاقیں دی تھی، 2 دے کر رجوع کر لیا تھا، اب اس کے پاس صرف 1 بچی ہے۔ اب زندگی کے کسی موقع پر وہ 1 طلاق بھی دے گا تو وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ طلاق رجعی کا حکم ہوتا ہے۔ اگر وہ بندہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اب 3 طلاقیں جیسے ہی وہ دے گا اس کے بعد اس کو رجوع کا اختیار باقی نہیں رہتا، چاہے عدت گزر گئی ہے یا عدت نہیں گزری، رجوع کا کوئی اختیار اس کے پاس باقی نہیں رہا۔ بندہ غصے میں آ کر کہتا ہے اپنی بیویوں کو میں نے تمہیں طلاق دی، بعد میں کہتا پھر میری نیت نہیں سی طلاق دی، لیکن طلاق ہو جائے گی۔ اب دوسری صورت ہے طلاق کے وہ الفاظ جو صریح نہیں ہیں، کنایا ہے، پوشیدہ الفاظ ہیں، جیسے اب یہ بے شمار الفاظ ہیں، بہار شریعت کے اندر سینکڑوں الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، جا دفع ہو جا، اپنی ماں کے گھر چلی جا، میرے گھر سے نکل جا، تو میری کچھ نہیں لگتی، اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ سارے طلاق کے کنایا الفاظ ہیں۔
کنایہ الفاظ میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو طلاق کی نیت ہو یا پھر طلاق کا مذاکرہ ہو۔ مذاکرے کا مطلب کیا ہے؟ میاں بیوی دونوں لڑ رہے تھے، بیوی بار بار کہہ رہی تھی مجھے طلاق دے دو، طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو، جب میں تو نہیں چنگی لگتی تو مجھے طلاق دے دے۔ اب وہ بار بار طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، اس نے کہا کہ جا ٹھیک ہے دفع ہو جا، تو یہ طلاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ بیوی لڑ رہی تھی اور بار بار طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے طلاق دے دو، میں نہیں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی، مجھے طلاق دے دو، تم جب بھی دیکھو مجھ پر ظلم کرتے رہتے ہو، لہٰذا میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو مجھے طلاق دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جا چلی جا، دفع ہو جا۔ یہ طلاق ہے۔ اب اس میں اس نے نیت کیا یا نہیں کی؟ دوسری صورت ہے کہ وہ مذاکرہ طلاق نہیں ہو رہا تھا، ویسے ہی بات چیت چل رہی تھی، تو اس نے طلاق کی نیت سے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اب اس میں اگر ایک طلاق کی نیت کرے گا تو ایک طلاق ہوگی، دو کی نیت کرے گا تو دو ہوگی، تین کی نیت کرے گا تو تین ہوگی۔ اس میں نیت ضروری ہوگی۔ لیکن جو صریح الفاظ ہیں طلاق کے، ان میں نیت کی حاجت نہیں ہوگی، جب بھی طلاق دے گا جیسے بھی دے گا طلاق نافذ ہو جائے گی۔ اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے عدت کا۔ اب عدت کے اعتبار سے عورت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مدخولہ اور غیر مدخولہ۔ غیر مدخولہ وہ عورت ہے کہ جس کا نکاح ہو چکا تھا، یا تو رخصتی ہی نہیں ہوئی، یا رخصتی تو ہوئی ہے لیکن اس کا شوہر کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، اس کو غیر مدخولہ کہتے ہیں۔ اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ غیر مدخولہ بیوی کو اگر شوہر طلاق دے دے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اس کی طلاق بھی ایک ہی ہے۔ جو غیر مدخولہ بیوی ہے اس کی طلاق بھی ایک ہی ہے۔ شوہر جب اسے ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، تو وہ اسی وقت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس کے بعد وہ اگر دوسری مرتبہ کہتا ہے، تیسری مرتبہ کہتا ہے، تو یہ فضول ہی کہہ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ کہنے سے ہی وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ دوسری وہ عورت ہے جو مدخولہ ہے، جس کی رخصتی ہو چکی ہے، ملاپ ہو چکا ہے، وہ شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کی عدت ہوتی ہے۔ اب طلاق ہوئی، عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، بچہ ہونے والا ہے، تو جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس کی عدت ختم ہوگی۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ عدت میں رہے گی۔ اب اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ادھر شوہر نے بیوی کو طلاق دی اور ادھر 15-20 منٹ بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو جائے گی، یعنی اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ دوسری وہ عورت ہے جو حاملہ نہیں ہے، حائضہ ہے، اس کو ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے، تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے۔ طلاق ہوئی، اس کے بعد حیض آیا، پھر ایام طور، پھر آیا حیض، پھر ایام طور، پھر جب تیسرا حیض آئے گا اور وہ تیسرا حیض ختم ہوگا تو ساتھ ہی اس کی عدت بھی مکمل ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ حیض میں اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایام حیض میں اگرچہ طلاق دینا جائز نہیں ہے، اس سے منع فرمایا گیا کہ ایام حیض میں طلاق دی جائے، لیکن اگر کوئی ایام حیض میں طلاق دے دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح اگر عورت حاملہ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس حالت میں بھی اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق پھر بھی نافذ ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا طلاق کے لیے عورت کو پتہ ہونا ضروری ہے؟ کہ جس عورت کو طلاق دی ہے تو کیا اسے بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے؟ تو عورت کو آواز ہی نہیں گئی یا عورت کو پتہ نہیں چلا تو عورت کو آواز پہنچانا یا عورت کو پتہ لگانا یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی مرد نے اپنے منہ سے بولا طلاق کا کہ میں نے تمہیں طلاق دی،
عورت نے سنا ہے یا نہیں سنا، اس تک آواز پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، کیونکہ طلاق کی جو گرہ ہے یہ مرد کے ہاتھ میں ہے، تو جیسے یہ طلاق دے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ عورت کو بتانا یا اس کو سنانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل میسج وغیرہ کا دور ہے، اگر شوہر اپنی بیوی کو میسج پر لکھ کر طلاق دیتا ہے تو طلاق میسج پر لکھنے سے بھی واقع ہو جائے گی۔ اب آگے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ طلاق تو میں نے میسج لکھ کر سینڈ کر دیا تھا لیکن اس تک پہنچا نہیں ہے میسج، اب بتائیں طلاق ہوگی ہے کہ نہیں ہوئی؟ میسج جب آپ نے لکھ کر سینڈ کر دیا تو اس کے بعد آگے پہنچے یا نہ پہنچے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے خط کے ذریعے لکھ کر طلاق بھیجی ہے تو خط چاہے اگلے گھر پہنچا یا نہیں پہنچا، جب طلاق لکھی سی اسی وقت طلاق واقع ہو گئی۔ اب ایک اور مسئلہ جو انتہائی توجہ کا حامل ہے لیکن اس کی طرف نہ ہم توجہ کرتے ہیں تو نہ ہی ہماری حکومت یا دیگر لوگ توجہ کرتے ہیں، یہ جو اسٹامپ پیپر پر طلاق لکھوائی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے جو اسٹامپ فروش ہوتے ہیں یہ ایسے ایسے بلنڈر مارتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، یہ اگلے بندے کا ساری زندگی پکڑ کے برباد کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے طلاق کا ایک پیپر لکھوانا ہے، تو یہ اسٹامپ والے کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو انج کر تینے پیپر لکھوا دینا، تو پہلا ایک مہینے ایک پیپر کر لی، دوجے مہینے دوسرا پیپر کرنا دے، تیسرے مہینے تیسرا پیپر کرنا دے۔ سمجھ آ گئی؟ تو وہ تینوں پیپر ایک ہی مرتبہ ایک ہی ٹائم میں بیٹھ کر لکھ لیتے ہیں، تو جب 3 پیپر طلاق کے لکھتے ہیں تو تینوں طلاقیں اسی وقت نافذ ہو جاتی ہیں، چاہے آگے بھیجیں یا نہ بھیجیں یا مہینے بعد بھیجیں۔ لہٰذا اگر ایک طلاق بھیجنی ہے تو پیپر بھی ایک لکھوائیں، 3 یا 2 پیپر نہ لکھوائیں۔ ایک طلاق بھیجنی ہے تو ایک ہی پیپر لکھوائیں، سارے پیپر اس وقت نہ لکھوائیں۔ اگر آپ نے اس وقت سارے پیپر لکھوا دیے چاہے نہ بھیجیں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح جو عورتیں خلا لیتی ہیں، عدالت کے ذریعے طلاق لیتی ہیں، تو وہاں پر بھی باقاعدہ شوہر کو بلایا جاتا ہے اور اسے اس بات پر راضی کیا جاتا ہے کہ طلاق دے دو۔ اب وہاں پر بھی شوہر پر انتہائی قسم کا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ تینوں طلاقیں دے، تینوں طلاقیں دے، لیکن اس وقت اگر وہ تھوڑا ڈٹا رہے اور سمجھداری سے کام لے اور ایک ہی طلاق دے تو بعد میں پچھتائے گا نہیں۔ یہ بات آپ سارے سمجھتے ہیں، ہمارے پاس ادھر جامعۃ المدینہ کے اندر کتنے کیس آتے ہیں طلاق والے، علی پور کے، رسول نگر کے، علی پور کے اطراف میں جو گاؤں دیہات ہیں یہ سارے الحمدللہ تقریباً پہلے ادھر ہمارے پاس ہی آتے ہیں، یا ادھر مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں یا ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو ان میں سے اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو تینوں طلاقیں دے کر آتے ہیں اور ہمارے پاس راہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ آپ بتائیں اب کیا کرنا ہے، آپ بتائیں اب کیا کرنا ہے۔ یعنی کہ طلاق دینے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میری تو زندگی برباد ہو جائے گی، بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو اب اگر ایک طلاق دی ہوتی پھر تو رجوع کا اختیار باقی تھا، اب تو رجوع کر سکتا تھا، لیکن تینوں دے دیے، اب کہاں سے رجوع ہوگا؟ تو یہ مسئلہ بھی انتہائی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جب بعد میں پچھتانا ہے تو بندہ پہلے تھوڑا سا سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی نے طلاق دینی ہے تو وہ طلاق دینے سے پہلے اپنے سنی علماء کے پاس جائے اور ان سے پوچھے کہ میں نے طلاق دینی ہے، مجھے طریقہ بتائیں، وہ اسے طریقہ بتائیں۔ اور ہمارے پاس کئی ایسے بندے بھی آتے ہیں جو پہلے آ کر مشورہ کرتے ہیں کہ بتائیں کیا کریں، ان کو دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ پہلے آئے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ پھر ان کو زیادہ فوکس اس بات پر کرتے ہیں ہم کہ صلح کر لو، صلح کر لو، جو نا وہ طلاق نہ دو۔ تو بعض چلے جاتے ہیں، بعض صلح کر بھی لیتے ہیں، بعض ہفتے بعد دوبارہ آتے ہیں کہ بھائی نہیں صلح کا نہیں بنا، آپ بتائیں، پھر ان کو ایک طلاق والا طریقہ بتایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ صلح ہو جائے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے، طلاق دے دی جائے، تو اس کے بعد جب علماء کے پاس جاتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے تو ان کو بعینی ہی
وہی بات بتائی جائے جو ہوئی ہوتی ہے۔ بندے ادھر جا کے بیان بدل لیتے ہیں تاکہ کسی پاسوں کوئی راہ نکل آئے، بیان بدل لیتے ہیں۔ جب قسم اٹھوائی جاتی ہے تو پھر بعض قسم اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں یا بات گول مول کر جاتے ہیں، تو وہاں جا کر بھی وہی بات بتائی جائے جو بیان ہی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ علماء اس کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ ارشاد فرمائیں۔ اکثر لوگ جا کر وہاں بیان بدل رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جانے والا کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، وہ بندہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، عورت کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ غلط بیانی کر کے وہ علماء سے فتویٰ تو لے لے گا لیکن ساری زندگی زنا کا مرتکب ہوگا۔ لہٰذا وہی بات بتائی جائے جو وہاں پر ہوئی ہوتی ہے تاکہ اس کے مطابق صحیح مسئلہ جو ہے وہ سمجھا جائے۔ ایک آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں پر ایک یہ بھی بیماری ہے، بندہ سنی ہے، بیوی بھی سنی ہے، اولاد بھی سنی ہے، ماں باپ بھی سنی ہے، بہن بھائی بھی سنی ہے، سارا گھرانہ سنیوں کا ہے اور جدی پشتی سارے سنی ہے۔ لیکن جب ان میں سے کوئی ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تینوں طلاقیں دے دیتا ہے، کٹھی دے دیتا ہے، تو وہ جاتا ہے اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس یا قریب کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے، سنی عالم کے پاس ہی جاتے ہیں ابتداءً۔ وہ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی تم نے 3 طلاقیں دی ہیں اور تینوں ہی نافذ ہو گئی ہیں، اب رجوع کا کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے پاس۔ اب جب وہ ادھر ادھر 2-4 بندوں سے مسئلہ شیئر کرتا ہے تو وہ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم وہ فلانے جڑے قاری صاحب نے نا بڑی داڑھی والے انہاں کو جا، وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایک مجلس دے 3 طلاقاں دیتی ہیں جانتے ایک ہی ہوندی ہے، لہٰذا تو 3 کٹھیاں طلاقاں دیتی ہیں لہٰذا ایک ہی نافذ ہوئی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، تو جا کے دے کردہ رجوع کچھ کرنا ہے، رجوع کر لیں۔ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ جو آج کل ہمارے علاقے کے اندر جو ڈگ ڈگی بجانے والے پیر ہوتے ہیں اور اس طرح کے 2 نمبر جو پیر ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں گے، یا کسی خاندان کے ہی بڑے وڈیرے کے پاس چلے جائیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ ان کے پاس ایک ہی سیدھا سا چھوٹا سا سمپل سا حل ہوتا ہے، ایک دیگ پکا، 60 بندیاں نو کھانا کھوا، صلح تیری اسی کرا دیں ہیں، اور اس طرح کرواتے ہیں۔ جبکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اس طرح کا مسئلہ کوئی شریعت کے اندر ہے ہی نہیں کہ جناب طلاق دے کر آپ 60 بندوں کو کھانا کھلائیں اور بیوی کو گھر لے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ جو طلاق دینے کے بعد علماء کے پاس جانے والا مسئلہ ہے تو یہ انہی کے پاس جائیں جن کے مذہب کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں۔ کام نکلوانے کے لیے آپ دوسری طرف چلے گئے اور ساری زندگی زنا کے اور حرام کے مرتکب ہوتے رہے۔ اگر رب کعبہ کی قسم میں منبر رسول پر موجود ہوں، اگر کوئی بندہ سمجھداری کے ساتھ اور عقل و فہم کے ساتھ احادیث کا مطالعہ کرے تو اس پر روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ 3 طلاقیں چاہے 3 مہینوں میں دی جائیں، چاہے 3 ہفتوں میں دی جائیں، یا 3 دنوں میں دی جائیں، یا 1 دن میں دی جائیں، یا ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک جملے میں دی جائیں، جیسے بھی 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 طلاقیں ہی نافذ ہوتی ہیں، 1 طلاق نافذ نہیں ہوتی۔ اس میں 2 یا 3 روایتیں ہیں ان کے پاس جن سے وہ استدلال کر کے کہتے ہیں کہ جناب 3 طلاقیں دی جانے والی جو ہے وہ 1 ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اور وہ تینوں روایتیں ہی ضعیف ہیں۔ ان میں سے ایک روایت بھی صحیح درجے کی نہیں ہے، تینوں روایتیں ضعیف ہیں۔ جبکہ آپ بخاری اٹھا کر دیکھیں کتاب الطلاق، اور بخاری کے اندر پورا باب موجود ہے جس میں امام بخاری یہ روایتیں لے کر آئے ہیں کہ جو بندہ ایک ہی جگہ پر یا ایک جملے میں 3 طلاقیں دے گا تو اس کی 3 ہی نافذ ہوں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی تھی نا کہ جس بندے نے کہا کہ میں نے 100 طلاقیں دی ہیں، کٹھی دی ہیں، کہ جا میں تینوں 100 طلاقیں دیتی ہیں، تو سرکار نے فرمایا 3 نافذ ہو گئی ہیں، باقی 97 کا بوجھ تیرے اوپر ہے۔ اسی طرح ایک بندے نے آ کر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں جو میں نے روایت پیش کی، تو سرکار نے غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے، اور اس کی 3 طلاقیں نافذ ہوئی۔ بخاری شریف کے اندر روایات موجود ہیں، حضرت عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دی تھی، کٹھی طلاقیں تینوں دی تھی، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو نافذ کر دیا تھا۔ یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سیاہ ستہ کی ساری کتابوں کے اندر یہ
तलाक़ 3 दे देता है, جی اس کے بعد وہ اپنی جو بیوی نکل جاتی ہے اس کے نکاح سے، جی وہ دوبارہ لے آتا ہے، جی میں تسی کہا کہ مسئلہ بنا میں کہ ٹھیک ہے جی تو جائز ہے، وہ پھر اپنی بیوی کو گھر لے آتا ہے۔ کیا وہ بندہ جڑا ہے وہ دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا ہے، وہ رشتہ داری کرنا یا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ جگہ پہ آیا سی تو انہوں نے جی مسجد کا وہ مؤذن سی، اچھا انہوں کا سمجھو کہ جوائی سی، جی جی انہیں 3 طلاقاں دے کے تو پھر انہیں اپنے گھر لے گیا، جی وہ اذان دین تو انہیں بند کر دیا، تو اذان بھی نہیں دینی مسجد وچ، پھر انہوں نے لہٰذا سارا کوئی بول چال نہیں، ایسا جڑ کے کرنا کیسے؟ جو بندہ اس طرح اعلانیہ حرام کا مرتکب ہے، اس نے 3 طلاقیں دی تھی اور شرعی طریقہ اپنائے بغیر ہی اپنی بیوی کو گھر لے آتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ پھانسی کے مولم مردود الشہادت ہے، یعنی نہ اس کی کوئی گواہی قبول کی جائے گی، اور وہ اعلانیہ گناہ کرنے والا بندہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اور شرعاً تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس کا بائیکاٹ کریں، یعنی سماجی بائیکاٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا لین دین بول چال ختم کر دیں، تاکہ اس کو یہ اس سے ترغیب ملے کہ یہ سارے میرے ساتھ ناراض ہیں، میں نے ایسا کون سا جرم کر لیا ہے، اور وہ اپنے اس جرم پر اس گناہ پر نظر ثانی کرے کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں تاکہ سارے میرے ساتھ راضی ہو جائیں، اور پھر اگر وہ اس بات پر قائل ہو جاتا ہے کہ میں چھوڑتا ہوں، تو اب جو ایام اس نے اپنی اس عورت کے ساتھ گزارے ہیں جس کو طلاق دے چکا تھا، ان ایام کی توبہ بھی کرنی ہوگی، اور توبہ بھی اعلانیہ کرے لوگوں کے سامنے کہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور اپنی بیوی کو جس کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے طلاق دے کر اس کو چھوڑتا ہوں۔ اب جب وہ توبہ کر لیتا ہے، اب اس کے ساتھ بول چال یا دیگر معاملات جو ہیں وہ سارے کرنا جائز ہوں گے، ورنہ تب تک اس کا بائیکاٹ کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہو۔